نہیں مولانا وہ بات آپ کی صحیح ہے، میرا صرف سوال یہ ہے نہیں ٹھیک ہے، میں تو آپ سے صرف ہمارے یہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ معجزات لوگوں کو اس وقت نظر آتے ہوں گے نا. نہیں تو اب ہمارے زمانے میں کیا معجزہ ہے؟ ہماری کیا خطا ہے؟ ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں وقت کیا معجزہ ہے؟ ہمیں میں کہہ رہا ہوں نا، اگر مجھے امام ہی نظر نہیں آ رہا میرا تو اسے معجزہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، میرا نام محمد اکبر ہے اور باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ڈسکشن ود پروفیسر سید ناصر حسین ہاشمی صاحب کا پروگرام لے کر. گزشتہ کچھ ہفتوں سے مولانا صاحب کی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے کچھ ہفتوں تک یہ پروگرام کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکا، لیکن اب ماشاءاللہ مولانا صاحب الحمدللہ پوری طرح صحتیاب ہو گئے ہیں اور ہم یہ پروگرام آج انشاءاللہ کریں گے. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سوال انسانی ذہن میں آ سکتا ہے، جو بھی اختراع شیطان ہمارے ذہن میں پیدا کر سکتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، یا نظام کائنات اللہ میں جس طرح چلا رہا ہے، اس پہ جو بھی اعتراض ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ایسا با علم عالم موجود ہے کہ ہم وہ کوئی بھی سوال، کسی طرح کا بھی سوال مولانا صاحب سے اپنے کر سکتے ہیں، اور مولانا صاحب ماشاءاللہ ہر سوال کا جواب سیر حاصل اور اطمینان بخش جواب دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو بھی میرے خاص طور پہ میرے دماغ میں، شیطانی دماغ میں جو بھی سوال آتا ہے وہ میں مولانا صاحب سے بغیر جھجکے ہوئے کر لیتا ہوں، چاہے وہ سوال جتنا بھی نامناسب لگے سننے والوں کو. لیکن میرے ذہن میں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ شک و شبے کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. تو اب میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. سلسلہ امامت کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے اور مولانا صاحب انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری کریں گے، رکھیں گے امامت کے موضوع پہ. جی بسم اللہ مولانا. یعنی پروردگار عالم کے وجود سے ہی ہر شے باقی ہے. یہ گفتگو ہم نے کی تھی اور اس کی ایک مثال بھی سولر سسٹم کے حساب سے دی تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے اوپر 100% تو منطبق نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو بہرحال صورت یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ کیونکہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے پروردگار عالم نے خاص طور سے اپنے لیے خلق کیا. اپنے لیے خلق کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے تقرب کے لیے خلق کیا، اپنے انعامات کے لیے خلق کیا. تو اصل میں انسان دار آخرت کی مخلوق ہے، دنیا میں صرف آزمائش کے لیے آتا ہے، اور دار آزمائش میں اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو، اپنے وجود کو اللہ سے اتنا قریب کر لے کہ اس آخرت کی زندگی کو گزارنے کے قابل ہو جائے جس کے لیے اللہ نے دعوت دی ہے، اور فرمایا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اللہ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، اور سلامتی کے گھر کی دعوت دینے کا مطلب زبانی کلامی دعوت نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ انتظام ہدایت قائم کیا ہے کہ دنیا میں انسان تقرب کی وہ منزلیں طے کرتا رہے کہ اس مقام ہدف تک پہنچ جائے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی کے قابل بن جائے. اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ بقا ہی بقا ہے، شعور ہی شعور ہے، اختیار ہی اختیار ہے، عقل ہی عقل ہے. تو وہاں کے قابل بنانے کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہادیان برحق کو دنیا میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو اب کیونکہ انسان کا ہدف یہ ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اتنا مقرب ہو جائے کہ اس کے اندر پروردگار عالم کی صفات اور اسماء حسنہ کی قبولیت کی صلاحیت اور ملکہ اتنا بڑھ جائے کہ اس کے وجود میں ارتقاء پیدا ہو جائے، اس کے وجود میں کمال پیدا ہو جائے. اور یہی وہ کمال اور اس کے وجود کا ارتقاء ہے
کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ تو یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ اب وہ انسان کے جو دنیا میں اللہ سے ایسا تقرب حاصل کر لے کہ اس کے اندر قوت ارادی جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ جتنی عالم آخرت میں ہونا چاہیے یا اس کے قریب ترین ہو جائے۔ اب دیکھیے دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے تو اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم جس چیز کا بھی تصور کرتے ہیں اس کی ایک تصویر ہمارے پردہ ذہن پر آ جاتی ہے۔ اگر ہم نے کہا شیر تو ہمارے پردہ ذہن پر شیر کی تصویر آ جاتی ہے، اگر ہم نے کہا باغ تو ہمارے پردہ ذہن پر باغ کی تصویر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہماری یہ قوت ارادی اتنی مستحکم ہو جائے جیسی آخرت میں ہونا چاہیے، تو جب ہم کہیں گے جنت کا کوئی تصور کریں گے، وہاں اگر ہم کہیں گے سیب تو حقیقتاً سیب سامنے آ جائے گا، اگر ہم کہیں کھجور تو حقیقتاً کھجور سامنے آ جائے گی، یعنی وہ شے وجود پائے گی ہمارے ارادے سے۔ تو اب دنیا میں جن ہادیان برحق کو پروردگار عالم نے اس سفر کے طے کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے، ان کو بدرجہ اتم تقرب اور بدرجہ اتم مقام بندگی عطا کیا ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے نمونے ہیں۔ تو اب جب وہ نمونے ہیں تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہونا لازمی ہے کہ وہ اگر اصاب کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ اژدہا ہو جائے تو واقعی میں اژدہا ہو جائے، اگر قالین کے اوپر بنے ہوئے شیر کے بارے میں یہ تصور کریں کہ یہ شیر واقعی میں بن جائے تو وہ واقعی میں شیر بن جائے گا۔ اب یہ صلاحیت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن میں ابھی یہ ملکہ پیدا نہیں ہوا ہے، عجائبات اور معجزات کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور یہی عجائبات اور معجزات اور کرامات جو ہیں یہ ہماری گفتگو کا موضوع تھے۔ اور گزشتہ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ کیا صاحبان اعجاز، کیا موجز نما ہستیاں اپنے اس اختیار کو دنیا میں اپنے لیے استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا ہے گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی۔ اب اس کے آگے آپ کو جو سوالات کرنا ہوں اور جو بات رہ گئی میں ذرا اس سے ایک قدم پیچھے جا کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ کیا امام یا نبی کے لیے معجز نما ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ 80% مسلمان جو ہیں وہ رسول خدا کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، تو کیا ضروری ہے امام، ہمارے امام کے لیے اور رسول کے لیے معجز نما ہونا؟ کیا یہ ثابت ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ امام یا نبی وسیع کوئی بھی پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی برحق جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقام استفاء پر ہو، وہ مقام بندگی کی اس اکمل کیفیت میں ہو کہ نمونہ بن جائے باقی لوگوں کو سیر تکامل طے کرنے کے لیے، وہ ایک مثال بن جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دو باتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو اس کے وجود میں کمال کی انتہا، اور دوسری یہ کہ پروردگار عالم نے اس کو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر بھیجا ہے، ہم اس کو نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ذات جس کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہو یا جس کو اللہ نے منسوس کیا ہو، اللہ پر خود یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کی حقانیت کا کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت پیش کرے کہ جس سے اس کا دعویٰ جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی ضروری ہے کہ اس کو صاحب اعجاز بنایا جائے، اور پھر اس کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا نمونہ ہو کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اتنا تقرب حاصل کیے ہوئے ہو کہ جو اختیارات تکوینی پروردگار عالم کے تقرب کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے امام کے لیے یقیناً ضروری ہے کہ وہ صاحب اعجاز ہو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ایک یہ ہے کہ پروردگار عالم نے
کیونکہ انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جب اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے جن کو پیدا کیا ہے ان کو اس کا نگراں بھی بنایا ہے، ان سے اس کے تعلق کو بھی ضروری سمجھا ہے، اسی لیے اسی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی کی معیت کا حکم دیا ہے، اسی کی مودت کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم لوگ عمل کرتے رہو، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا اور کچھ مومنین دیکھ لیں گے. تو یہاں پر ایک اعمال کا نگراں اللہ ہے، دوسرے رسول ہیں، اور اس کے بعد جو یہ کچھ مومنین کہا گیا ہے یہ وہ ہیں جو اللہ اور رسول نہیں ہیں لیکن اللہ اور رسول کے پیغام کے محافظ ہیں، اور ان کا بندوں سے تعلق یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت میں اسی وجہ سے کیونکہ وہ عمل کے نگراں ہیں، قیامت میں ان کو ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جو اس بات کی دلیل بن جاتی ہیں بلکہ عقلاً لازم قرار پاتی ہیں کہ صاحب اعجاز ہونا مقربان بارگاہ الہی کے لیے، خاصان خدا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اعجاز جو ہے وہ دراصل ان کے وجود میں اس ملکے اور اس کمال کا پیدا ہونا ہے جو بارگاہ خدا بندی میں تقرب کی وجہ سے پیدا ہو. اچھا، اب ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ امام اپنی اور اپنی امت کی بہتری کے لیے معجزات اور کرامات استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہاں تو پھر استعمال کیوں نہ کیا، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر معجزات اور کرامات پر قدرت رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریر میں ایک بات ہماری چل رہی تھی کہ معجزے میں اور کرامت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ معجزے کی ایک تعریف جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک خاصان خدا میں سے کوئی فرد، خواہ وہ نبی ہو خواہ امام ہو، یعنی وہ ہو جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہو، وہ ہو جسے پروردگار عالم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ کہہ کے بیان کیا ہو، یا پروردگار عالم نے انی جاعلک للناس امامہ کہا ہو، یا اور اس قسم کے الفاظ کیونکہ اماموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یا انبیاء کے لیے جن کو اللہ مبعوث کرتا ہے صداقت کی دلیل فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. تو وہ دلیل صداقت جو اللہ پیش کرے اس کی صداقت میں اسے معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن کرامت کا لفظ جو ہے وہ بہت عمومی ہے، اور اس میں صورت یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی لیے پیش کی جائے کہ اس کے حق ہونے کا ثبوت ہو، بلکہ اس کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اب ہم آپ کے سوال کی طرف جب آتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا خاصان خدا، کیا انبیاء، اولیاء، ائمہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کی ہوئی اس صلاحیت اور اس ملکے کو کہ جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے عقیدے کی، اور عقیدہ سوائے قرآن کے یا تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہم کہیں سے اخذ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مرتبہ قرآن کی طرف رجوع کریں کہ قرآن نے ان چیزوں کا جب تذکرہ کیا ہے تو اس میں ایسی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. تو اب کیونکہ سوال آپ کا یہ تھا کہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا امت کے لیے یا نہیں کر سکتے، یا اپنی امت کی بہتری کے لیے. جی، تو قرآن میں ہم نے ایک مقام دیکھا، سورہ انبیاء کی آیت ہے 80،
جس میں جناب داؤد کا ذکر ہے. آیت ابھی ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری پوری گفتگو میں آیتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. کچھ ہم پوری پڑھیں گے, کچھ آدھی پڑھیں گے, کچھ کی طرف اشارہ کریں گے, کچھ کا ترجمہ کریں گے, تاکہ کم وقت میں زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. اور حوالے بہرحال ضرور دیں گے. سورہ انبیاء کی آیت 80 ہے اور اس میں ذکر ہے جناب داؤد کا. اور جناب داؤد کا ہم واقعہ پہلے آپ کو بتا دیں. صورت یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی, بہت بڑی حکومت عطا کی تھی. اور کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے تھے, عام طور پر بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور عوام کی کمائی کے اوپر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. اب جناب داؤد ایک ایسی بڑی مملکت کے بادشاہ, سربراہ اور صاحب اختیار ہونے کے باوجود اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی کمائی سے اپنے ذاتی اخراجات پورے کریں, اور جناب داؤد خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. لہذا پروردگار عالم نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا کہ جب لوہا ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ نرم ہو جائے, اور اس نرم لوہے سے وہ زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کے فروخت کرتے تھے, اور فروخت کرنے کے بعد اس زرہ کی آمدنی سے گزارا کرتے تھے, عوام کے ٹیکس سے گزارا نہیں کرتے تھے. تو اب دیکھیے یہاں پر قرآن میں جب اس کا ذکر ہے یا انبیاء کی تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے حضرت داؤد کے لیے لوہے کے نرم ہونے کا, تو بطور معجزہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس اعتبار سے اور اس تناظر سے دیکھیں تو یہ اس تعریف کی روح سے معجزہ نہیں ہے کہ جو ان کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہو, بلکہ یہ وہ ملکہ ہے جو پروردگار عالم نے مستقل طور پر ان کو عطا کیا ہے, اور انہوں نے اس کو اپنے ذریعہ معاش کے طور پر استعمال کیا. تو یہ ہمارے سامنے ایک مثال آ جاتی ہے, اور اس میں پروردگار عالم نے جو فرمایا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, کہ ہم نے ان کو لباس بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. اب اس کے بعد میں آگے جا کے اس لباس کی وضاحت کی ہے کہ تاکہ جو جنگ میں کام آئے, تو وہ لوہے سے کا لباس یعنی زرہ تھا جو جنگ میں کام آتا تھا. تو اس اعتبار سے جناب داؤد کے لیے یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا. اچھا, لیکن یہی صورتحال جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جناب سلیمان کے لیے بھی آ جاتی ہے. اور حضرت سلیمان کا جو معاملہ ہے وہ پروردگار عالم نے بیان کر دیا ہے, سورہ نمل میں 16ویں آیت میں ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. تو وہاں پر پروردگار عالم نے جناب سلیمان کے بارے میں کہا ہے کہ جناب سلیمان نے یہ کہا کہ لوگوں, اللہ نے مجھے پرندوں کی زبان سکھائی اور ہر وہ شے مجھے عطا کر دی کہ جو میری ضرورت کی تھی, اور بے شک یہ اس کا فضل ہے, اور ہر چیز میں سے مجھے اس نے حصہ دیا. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کام اللہ نے کیا, کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا کیا. تو پروردگار عالم کی عطا ہوتی ہے, لیکن فیض, کمال, ارتقاء بندے کے وجود میں پیدا ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. اسی طرح جناب آصف برقیہ کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی من عنده علم من الکتاب کہنے کے بعد ذکر کیا کہ وہ کس طریقے سے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو اٹھا کے یمن سے فلسطین لے آئے. وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ نے کر دیا, کہا ہے اسی نے کیا.
یعنی کمال کا جو ذکر ہے وہ بندے ہی کی طرف ہے. خود اللہ نے اپنا نے عمل نہیں کہا کہ میں نے تخت بلقیس پہنچا دیا، کہا اس نے اٹھا لیا، وہ لے آیا. کیوں لے آیا؟ کہ اس کی بارگاہ خداوندی میں رسوخیت تھی. تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن میں جو چیز ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی قربت کے نتیجے میں خود اپنے وجود میں جو کمال پیدا کر لیتا ہے وہ کمال معجزات اور کرامات کی شکل میں اس سے ظاہر ہوتا ہے. اب یہاں پر کچھ غلط فہمیاں امت میں پائی جاتی ہیں، جیسے کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور پر لوگ معجزات کے قائل نہیں ہیں. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، عام سے مقصد یہ ہے کہ ایک تعداد، سب کی بات تو نہیں کی جا سکتی. مولانا ایک منٹ اس سوال پہ بھی آئیں گے، لیکن جو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ اپنی امت کی بہتری کے لیے معجزات کرامات کو استعمال اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر معجزات کرامات ہونے کا فائدہ کیا ہوا، اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ کیے؟ یہ سوال تھا نا، اس کا تو جواب ابھی تک. جی ہاں، کر سکتے ہیں اور کیے. بات یہ ہوتی ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بندے کو اپنی بندگی کے کمال کو پیش کرنا ہوتا ہے دیگر بندوں کے لیے بطور نمونہ. بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاصان خدا کر سکتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں کر سکتے. اب اگر وہ اس عمل کو اس لیے انجام دے دیں کہ وہ کر سکتے تھے تو دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن پائیں گے. اس اعتبار سے بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں خاصان خدا تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، مصائب برداشت کر لیتے ہیں، ہدیے کی شہادت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اختیارات تکوینی کو اس وقت تک استعمال نہیں کرتے جب تک کہ اس سے دین اور شریعت کو کوئی فائدہ پہنچانا منظور نہ ہو. اگر دین اور شریعت کو فائدہ خود ان کی تکلیف اٹھانے سے، ان کے شہید ہو جانے سے، ان کے مصائب اٹھانے سے ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں ان کے اختیار میں ہیں. وقت، موقع اور محل کے اعتبار سے وہ کسی چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اسی سے ایک سوال اور نکلا ہے. خواتین اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہو اور تو آپ بھی ضرور اپنا ہاتھ بلند کریے گا، تو آپ بھی سوال کر لیجیے گا اس سے حوالے سے. مولانا آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ میاں نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو معجزات دیے. عصا جو ہے وہ مارا پانی میں تو پانی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تاکہ لوگ ان کی بات پہ یقین کریں، ان کی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان کو معجزات اور کرامات دیے. ایسے ہی تھا نا؟ ان کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر ٹھیک ہے، ہاں، ان کے کوئی ایسا عمل ان کے ہاتھ سے کروانا کہ جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذمہ داری. نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری تو ہے. تو نہیں مولانا، وہ بات آپ کی صحیح ہے. میرا صرف سوال یہ ہے ایک چھوٹا سا کہ یہ جو کرامات اور معجزات جو ائمہ تحریر نے دکھائے یا ہمارے رسول خدا نے دکھائے، وہ کرامات اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی لوگ تو راہ راست پہ نہیں ہیں بہت زیادہ. اور مثال کے طور پہ میں اگر آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں جس میں حضرت علی کو گردن میں ڈال کے رسی کو اور لے گئے حضرت علی کو مسجد میں، اور پیچھے سے جب جناب سیدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کھول کے تمہارے لیے بددعا کروں گی، اور ان کے صرف اتنے کہنے کے اوپر ہی مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ ایک گھوڑا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. اور یہ دیکھ کے انہوں نے حضرت علی کو پھر چھوڑ دیا. تو یہ تو معجزہ تو انہوں نے دیکھ لیا، لیکن ان کی حرکتیں تو ٹھیک نہیں. پھر بھی تو اس معجزہ، یہ معجزہ تھا نا ایک طرح کا کہ دیواریں بلند ہوئی کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. بات یہ ہے لیکن اس کا اثر معجزہ، جی کوئی معجزہ یا کوئی کرامت ظاہر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا مان ہی لے، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا مان ہی لے گا. کیونکہ ہمیشہ سے تاریخ انبیاء اور تاریخ ائمہ گواہ رہی ہے کہ لوگوں نے تکذیب کی انبیاء کی، خاصان خدا کی، جبکہ وہ معجزات اور کرامات لے کے آئے تھے.
جو کام وہ کر کے دکھاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی کسی طریقے سے اس کو ٹال دیتے تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے بندے پر حجت تمام ہو جائے. جو بھی پروردگار عالم ہدایت کے طور پر اور اپنی طرف سے بندوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے وہ اس کی طرف سے حجت ہوتی ہے. یعنی کل کوئی بندہ اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تو نے میرے اوپر ایسی کوئی حجت تمام نہیں کی کہ میں ایمان لے آتا، تو نے میرے لیے کوئی ایسی ہدایت کا انتظام نہیں کیا کہ بات میری سمجھ میں آ جاتی، لہٰذا اللہ کی طرف سے تو پورا ہو گیا. اب بندہ نہ مانے تو یہ پھر بندے کا عمل ہوتا ہے. اور قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے اسی قسم کے واقعات سے کہ معجزات کرامات دکھائی جاتی رہیں اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کا تمسخر کیا، ان کی تہذیب کی. تو یہ بات کہ اگر معجزہ ہوگا تو اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی. اب کل وہ اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار تو نے میری ہدایت نہیں کی. اللہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو کر دی، اب تم نے یہ قبول کیا تمہارا معاملہ ہے، ہمارا نہیں. تو اس اعتبار سے ضروری نہیں کہ اس کا اثر بھی ہو. اچھا، یہ وہ جو سوال تھا نا آپ کا جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ امت مسلمہ رسول خدا کو جو ہے وہ اپنا جیسا سمجھتی ہے، ان کے معجزات کی معترف نہیں، جبکہ وہ دیگر پیغمبروں کے معجزات کو بالکل مانتے ہیں 100%. تو رسول خدا کے معجزات کو اگر وہ نہیں مانتے اور اگر امامت جو ہے وہ رسالت کا تسلسل ہے تو پھر اس کے اندر تو وہ ظاہر اماموں کے معجزات کو بھی نہیں مانیں گے. تو اس بالکل یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بڑی تعداد، بہت سے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو انا بشر مثلکم یوحا الیہ کا مطلب انا بشر مثلکم سے بشریت، تمام نقائص بشریت کے حساب سے سمجھتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بڑی بحث ہے، یہ ہمارے اس وقت موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنا ہے. لیکن دوسرے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں واضح طور پر معجزات کے ساتھ آیا ہے اس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں. اور ایک بحث ہمارے یہاں کافی عرصے سے چل رہی ہے، پاکستان میں بعض ذرائع ابلاغ پر بھی وہ بحث چلی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے اور اس کے علاوہ باقی معجزات کا انکار کر دیا اور کہا کہ دیگر انبیاء والے معجزات جو ہیں ان کو ہم رسول اللہ کے بارے میں قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے. اور اس کے اوپر کافی مباحث ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں وہ ہے امامت کے موضوع پر، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجز نمائی سے کوئی شخص انکار کر دے تو پھر ان کے اولیاء، ان کے اوصیاء اور ان کے بعد آنے والے ان کے نائبین اور جانشین جو ہیں ان کے لیے بھی معجزات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے یہ ثابت کریں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معجز نما شخصیت ہیں کہ وہ تمام معجزات جو پروردگار عالم نے انبیاء ما سبق کو دیے تھے وہ سب بدرجہ اتم آپ میں موجود ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم سید بیضا داری شخو محمد تو تنہا داری. تو بات یہ ہے کہ وہ تمام معجزات جو دیگر انبیاء کو دیے ہیں وہ بنیادی اور پرائمری شکل میں تھے، اس کی انتہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی. اور کوئی معجزہ ایسا نہیں ہے
کہ جو پہلے انبیاء کو دیا گیا پیغمبر اسلام کو نہیں دیا گیا، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بعد میں پیغمبر اسلام کو دی گئی اور مسلسل پیغمبر اسلام سے اس کا ظہور ہوتا رہا. تو یہ ہم کب ثابت کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم قرآن سے پیغمبر اسلام کا معجز نما ہونا ثابت کریں. تو اب ہمارا اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن نے آپ کو کس مقام و مرتبے پر دکھایا، قرآن نے آپ کے لیے کس طریقے سے معجزات اور کرامات کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تفصیل میں جانا پڑے گا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا دین اور ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس میں خاصان خدا کا تصور نہ ہو. اگر ہندو دھرم ہے، بدھ مت ہے، آتش پرست مجوسی ہیں، یا اور عیسائیت ہے، دیگر مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی آپ چلے جائیں، ان کے ہاں خاصان خدا کا اوتار کا تصور ہے، اور ان سے معجزات کے ظہور کی پوری تفصیلات ان کی کتابوں میں ملتی ہیں. خود انجیل میں معجزات کا بہت زیادہ ذکر ہے. اور معجزہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ یونانی سے فرانسیسی میں آئی، اور فرانسیسی سے انگریزی میں میراکولم، اور اس سے میراکل کا لفظ بن گیا. اور اس کے اوپر مستشرقین نے، مغرب کے دانشوروں نے، مختلف لوگوں نے بہت کچھ لکھا اور معجزات کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مذہب بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس میں معجزات کا تصور نہ ہو. لیکن آج عالم اسلام میں وہ نظریات جو یورپ اور امریکہ سے آئے، اس میں ان لوگوں کے نظریات کا بہت زیادہ اثر ہے کہ جنہوں نے مافوق العادت اور غیر معمولی امور اور واقعات کے واقع ہونے سے انکار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ طبقہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گیا کہ جس نے انسان کی عظمت سے انکار کر دیا، انسان کی بزرگی سے انکار کر دیا، اور اس حد تک انکار کیا کہ موت کو بھی تقریباً فنا کا درجہ دے دیا، اور مرنے کے بعد ایک شخص کو ایسا بے بس اور ایسا بالکل غیر محسوس وجود قرار دے دیا کہ حیات بعد از موت بھی کا عقیدہ بھی اس میں اس کی نظر ہو کے رہ گیا. تو اب ہم یہاں پر یہ بتائیں گے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے یہ لفظ معجزہ استعمال کیا یا نہیں کیا، اور نہیں کیا تو اس کی جگہ کون سے الفاظ استعمال کیے. تو بات یہ ہے کہ معجزہ جو ہم اردو میں یا فارسی میں استعمال کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور عاجز کر دینے والے امر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس سے دوسرا شخص جس کو انجام نہ دے سکتا ہو. لیکن قرآن میں کہیں بھی لفظ معجزہ استعمال نہیں ہوا ہے. اس سے بھی لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. قرآن میں معجزے کے لیے کبھی آیت کا لفظ آیا، کبھی بینہ کا لفظ آیا، کبھی فرقان کا لفظ آیا، کبھی برہان کا لفظ آیا، لیکن زیادہ تر جو لفظ آیا وہ آیات اور بینات آیا. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ بھی استعمال کریں، مفہوم کیا ہے. لفظ آیت قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے،
لیکن وہ لوگ کہ جو معجزات پیغمبر اسلام سے انکار کرنے والے ہیں وہ ہر جگہ آیت کا مطلب قرآن کی آیت لے لیتے ہیں، جبکہ ہم اگر ان آیات کی تلاوت کریں اور ان پر غور کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں لفظ آیت قرآن کی آیت کے لیے استعمال ہو سکتا ہی نہیں، بلکہ معنی ہی اس کے دوسرے ہوتے ہیں۔ کہیں لفظ آیت جو ہے وہ پروردگار عالم ان امور کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جو قدرتی طور پر پروردگار عالم کی خلاقیت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے آیتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ قرآن کی آیتیں نہیں۔ تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے جب معجزات کا تذکرہ کیا تو کبھی آیت اور کبھی بینہ۔ تو ہم اس وقت ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں سے چند آیات کی طرف نشاندہی کریں گے، کچھ آیات پڑھیں گے، کچھ کا ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ لفظ آیت جو ہے وہ قرآن میں کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، لفظ بینہ قرآن میں کس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ اس کا مفہوم اور اس کے معنی واضح ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوئے ہیں، کتنا استعمال ہوئے ہیں، اور کس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر اسلام کس طریقے سے اپنی حیات میں اور آپ کے بعد جو آپ کی بعثت کا فیض ہے اس کے تسلسل میں معجزات کے حامل ہیں۔ تو اگر اور کوئی بات آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم اس سوال کو پھر تفصیل سے آگے بیان کریں۔ نہیں، اس سوال کو آپ ذرا کر لیں 12-15 منٹ کے اندر، اس کے بعد پھر ایک سوال اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد کا ہے وہ سوال، پہلے نبوت کی تو معجزہ ہونا ثابت ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن میں کون سے الفاظ استعمال کیے جس سے ہم لفظ معجزہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے سورہ اعراف کی ایک آیت کی طرف آتے ہیں، اور اس میں ذکر ہے قوم سمود کا اور جناب صالح کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، ہاں وَإِذَا سُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ۔ پھر اللہ نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ گیا۔ یہ اونٹنی جو اللہ کی خاص مخلوق ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی یعنی اللہ کی خاص مخلوق، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے آیت۔ تو اب دیکھیے اللہ کا خاص عمل تھا کہ ایک ایسی اونٹنی خلق کی کہ جو عام طور پر خلق نہیں ہوتی، اور اس کا وجود جناب صالح کی حقانیت کی دلیل بن گیا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے دو الفاظ استعمال کیے، بینہ اور آیت۔ ایک دفعہ بینہ کہا اور ایک مرتبہ آیت کہا۔ پھر اللہ نے جناب موسیٰ کو آیتوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف، اور وہاں پر بھی جناب موسیٰ کوئی توریت لے کے نہیں آئے تھے، آیتیں لے کے، قولی آیتیں اللہ کی لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ معجزات ہی لے کے آئے تھے، لیکن اللہ نے وہاں پر لفظ آیت استعمال کیا۔ پھر اسی طریقے سے آگے چل کے بینہ کا لفظ استعمال کیا کہ قد جئتم بینۃ،
काला इन कुंता जीता बिआयातिन फआति बिहा इन कुंता मिनस सादिकीन। वहां पर भी परवरदिगार आलम ने लफ्ज बैना इस्तेमाल किया है कि जनाब मूसा ने कहा कि अब बैना हम तुम्हारे पास आ गया, लिहाजा तुम बनी इसराइल को मेरे साथ कर दो। तो जाहिर है कि पैगंबर इस्लाम के दीगर मोजिज़ात जो हैं उनको एक मर्तबा पसे पुश डालने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कुरान में आयात और बयनात के अल्फाज का अगर हम गौर करते जाएं तो बहुत से नमूने हमको नजर आते हैं। एक मकाम है जहां परवरदिगार आलम ने अज़ाब, ये सूरह आराफ की आयत है 132 133 कि जहां पर कहा है फरसलना अलैहिम तूफाना, कि हमने उनकी तरफ तूफान भेजा, और उसके बाद फिर जुओं का जिक्र है, मेंढकों का जिक्र है, खून का जिक्र है। तो इन तमाम चीजों को ये कहा कि ये भी परवरदिगार आलम की आयत हैं, बैनात हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आयत के माने कुरान की आयत ली जाए, बल्कि आयत से मतलब माफौकुल आदा, वो चीजें जो या तो परवरदिगार आलम बराह रास्त खुद उसको पेश करे, जैसे ये अजाब हैं या जनाब साले की ऊँटनी है, या वो चीजें कि जो खासाने खुदा के हाथ से अंजाम दिलवाए, उनको भी आयात और बैनात कहा गया। और इस तरीके से परवरदिगार आलम ने आम इंसानों तक के लिए बात की है और कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ान, ऐ साहिबाने ईमान अगर तुम तक़वा इख्तियार करो तो हम तुम्हें फुरक़ान अता कर देंगे। ये फुरक़ान भी गैर मामूली सलाहियत और गैर मामूली क़ुव्वत है जो तक़वे के नतीजे में पैदा होती है। और ये तक़वा कब आता है कि जब इंसान अपने वजूद को परवरदिगार आलम के लिए वक्फ कर दे, अंदर तक़वा पैदा होता है और बारगाह खुदाबंदी से वो इख्तियारात उसको मिल जाते हैं कि जो उस मकाम तक पहुंचे बगैर नहीं मिल सकते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब अगर हम ये देखें कि कुरान में पैगंबर इस्लाम के जहां तज़किरे हैं, तो ये बात साबित हो जाएगी कि पैगंबर इस्लाम की पूरी जिंदगी में बेइंतहा मोजिज़ात हैं, बेइंतहा करामात हैं, और हद ये है कि खुद आपका वजूद ही मोजिज़ा है। हर शख्स तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन बहरहाल हम मानते हैं कि आपके जिस्म मुबारक का साया नहीं था, तो क्या ये खुद एक मोजिज़ा नहीं? साया उस शय का नहीं होता है कि जो शफ़ाफ हो, वो शय कि जो ट्रांसपेरेंट हो, वो शय कि जो रोशनी को न रोके, उसका साया नहीं होता। अब जिस वजूद का साया ना हो वो वजूद खुद मौजूदा है। इस तरीके से खुद पैगंबर इस्लाम की हयात में आपके वजूद में ऐसी अलामतें नजर आती हैं कि जो खुद मौजूदा है। और उसके बाद फिर परवरदिगार आलम ने जो आपके बारे में गुफ्तगू की है, जिसमें लफ्ज आयत और लफ्ज बयाना इस्तेमाल होता है, अगर हम कुरान से ऐसी आयतें निकालें तो कम से कम 28-30 आयतें हैं कि जिसमें पैगंबर इस्लाम का तज़किरा है और आयत या बयाना का जिक्र भी है। और सूरह बकरा में परवरदिगार आलम ने ये कहा है कि वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यनातिन वमा यकफुर बिहा इल्लल फासिक़ीन, कि हमने यकीनन आप पर वाज़ेह और रोशन आयतें और बय्यनात नाजिल किए, यानी वही मोजिज़ात जिसका जिक्र पहले हमने अंबिया माज़हब के सिलसिले में किया। और फिर कहा कि उसका इनकार कोई नहीं करता सिवाय फासिकों के। एक होता है काफिर, एक होता है फासिक। काफिर हो जाता है, यहाँ फासिक कहाँ है? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम के मोजिज़ात से इनकार करना है। इसी तरह सूरह आले इमरान में परवरदिगार आलम ने 86वीं आयत में कहा कि
कैफा यहदी अल्लाह कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात। अल्लाह उस कौम की हिदायत कैसे करे जो अपने ईमान के बाद काफिर हो गई। देखिए एक अजीब बात, ईमान का ऐलान किया है, साहिब ईमान होने का दावा किया है, अल्लाह ने यह कहा कि उन्होंने ईमान अपने ईमान के बाद, यानी जैसा भी उनका ईमान था उसके बाद वो काफिर हो गए, तो अब अल्लाह उनकी हिदायत नहीं करेगा। क्यों? कि उन्होंने गवाही भी दे दी थी कि पैगंबर के रसूल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और बय्यनात आ गए थे, मोजज़ात आ गए थे, मोजज़ात देख लिए थे, उसके बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो अब अल्लाह उनकी हिदायत नहीं करेगा। अभी आपका सवाल यही था ना कि मोजज़ात जाहिर होने के बाद भी लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, तो अल्लाह कह रहा है कि क्यों करें, हमने तो कर दिया ना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो बय्यनात भेज दिए, अब तुम दोबारा काफिर हो गए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। या इसी तरीके से सूरह अनाम में भी परवरदिगार आलम ने उन लोगों की तरफ इशारा किया है कि जो मोजिज़ात अल्लाह के मोजिज़ात में से आता है, ये उससे रूगर्दानी करते हैं। सूरह अनाम की 33वीं आयत में परवरदिगार आलम ने खास तौर से कहा है कि हमें मालूम है कि आपको उन लोगों की बातों से रंज होता है, ये आपको ही नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह के मोजिज़ात का जानबूझ के इनकार करते हैं। तो यानी जालिमा मोजिज़ात अल्लाह की तरफ से पैगंबर इस्लाम पर आते हैं और लोग उसका इनकार करते हैं, जिससे आपको रंज पहुंचता है। इसी तरह सूरह ए रसूल, वो लोग जो आपके मोजिज़ात के ऊपर यकीन करते हैं, जब आपके सामने आए तो आप उनसे कहें सलामुन अलैकुम, और बताएं कि अल्लाह ने अपने नफ्स पर उनके लिए रहमत को वाजिब कर लिया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके मोजिज़ात को तस्लीम करते हैं। इसी तरीके से सूरह अनाम में एक मकाम पर और परवरदिगार आलम ने कहा है कि वइज़ा जाअ, वहां पर भी इज़ा जाअ से बात शुरू हो रही है कि जब उनकी तरफ आता है, और फिर ये कहा कि क्या आता है, कोई मोजिज़ा, तो वो कहते हैं हम तो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वो मोजिज़े ना आए जो गुज़िश्ता अंबिया पर आए। तो यहाँ पर भी बात जाहिर है कि पैगंबर इस्लाम की तरफ मोजिज़ात आते हैं, और लोग ये कहते हैं कि जो मोजिज़ात पहले अंबिया पर आए थे वही वाले मोजिज़ात जो हैं वो हम मानेंगे। यहाँ तक कि देखिए एक खास आयत है जो सूरह यूनुस की 20वीं है, वयक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। कि वो लोग ये कहते हैं कि इसके ऊपर इसके रब की तरफ से कोई आयत क्यों नहीं नाजिल होती। अब देखिए आयतें तो कुरान की तो नाजिल हो रही है ना, किसी और आयत की बात कर रहे हैं, यानी वो उनका मकसद ये है कि जितनी आयत, जितने बय्यनात, जितने मोजिज़ात आए, हमने उनको नहीं माना, हमने उनको इनकार कर दिया, गुंजाइश थी इनकार करने की। अल्लाह इसके ऊपर ऐसा मोजिज़ा क्यों नहीं नाजिल करता जिसका इनकार न किया जा सके। तो अल्लाह ने क्या कहा कि फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि, कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह को है, फ़ंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बस तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी आयत आएगी कि जिसके बाद तुम्हें मानते ही बन पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इंतजार करो। तो इस तरीके से सूरह साफ़ात की आयतें हैं वो हम छोड़े दे रहे हैं, सही है। और कि जिसमें पैगंबर इस्लाम के बारे में कहा गया है कि आप पर मोजिज़ात ही मोजिज़ात हैं। तो अब जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब एजाज हैं, साहिब मोजिज़ात हैं, तो आपके मोजिज़ात फुजूल अल्लाह ने आपको नहीं दिए, बल्कि आपकी बेसत के फयूस के जारी रखने के लिए आपको मोजिज़ात दिए गए हैं। तो अब आपके बाद अगर नबूवत मंतिक़न भी खत्म हो जाए, अक़लन खत्म हो जाए, यानी किसी नबी की जरूरत ही ना रहे, तो ये जब ही हो सकता है कि जब आपके पैगाम का तहफ़्फ़ुज़ परवरदिगार आलम उस वादे के तहत करे कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खास बारगाह से आपको ऐसे नायबीन अता करे कि जिनके जरिए वो मोजिज़ात
اور وہ کرامات جو آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں وہ ظاہر ہوتی رہیں اور آپ کی نبوت کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری رہے. تو یہ ایک ضروری امر ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جانشینی میں، آپ کی نیابت میں جو لوگ آپ کے پیغام کے محافظ ہیں، آپ کی شریعت کے تحفظ کے ضامن ہیں، وہ منصوص من اللہ ہوں اور اللہ کی طرف سے ان کی حقانیت کے لیے معجزات کا تسلسل ہو، اور خود ان کو ایسی مثالی شخصیات بنا کے بھیجا جائے کہ جو کرامات، جو اختیارات اللہ کا تقرب پانے کے بعد حاصل ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہو. تو یہ ہے اس کا تفصیلی جواب. ہم نے بہت سی آیتیں کافی آیتیں نوٹ کر کے رکھی تھی، لیکن وہ مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ گفتگو کے تسلسل میں پھر اگر آیتیں ہر آیت پوری پڑھیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، آپ نے کافی پڑھ دی، لیکن اس کے اندر پڑھ نہیں پاتے پھر. جی وہ کافی آپ نے بتا دی آیات اس کے اندر سے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا، اور ہمیں تو ہمارے پہ ثابت یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ معجزات کے حامل ہیں. لیکن اب دو سوال ایک ہیں پھر وہ میرے ذہن کے اندر جو آ رہے ہیں الٹے سیدھے. ایک سوال تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول اللہ موجود تھے، یعنی زندگی حیات کے دوران، ان کے بعد معجزات تھے ظاہر ہے، اور وہ معجزات وہ لوگوں کو نظر بھی آتے ہوں گے ظاہر ہے، معجزات کے حامل پیغمبر ہیں تو وہ معجزات. جی ہاں، معجزات نظر آتے تھے. قرآن کی آیتیں ہیں بیچ سے ہم نے چھوڑ دی یا پوری پڑھی نہیں، آدھی پڑھ کے چھوڑ دی. نہیں ٹھیک ہے، میں تو آپ سے صرف ہاں یا نا میں پوچھ رہا ہوں کہ معجزات لوگوں کو اس وقت نظر آتے ہوں گے نا، معجزات اس وقت لوگوں کو نظر آتے ہوں گے. آپ نے کہا کہ وہ تو اللہ میاں نے اپنی حجت تمام کر لی، ان کو معجزہ دے دیا، اب لوگ مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا یہ. اب بات یہ ہے کہ اگر امامت جو ہے وہ نبوت کا تسلسل ہے تو پھر امامت کے اندر بھی معجزات ہونے چاہیے. تو کیا یہ سلسلہ معجزات اور کرامات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے کیا؟ بالکل، یہ معجزات کا سلسلہ تا قیامت جاری رہنا ضروری ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری نہ رہے تو دین کی طرف راغب ہونے کے لیے، دین کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے بعد میں آنے والی نسلوں کے پاس کیا ہے؟ عہد رسالت کے لوگوں نے معجزے دیکھ لیے، اب جو بعد میں پیدا ہوئے انہیں تو نہیں دیکھے نا، تو ان کی کیا خطا ہے کہ اللہ ان کو تو محروم رکھے اور قیامت میں سوال سب سے برابر کرے. لہٰذا پروردگار عالم نے سورہ حامیم سجدہ میں بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم بہت جلد ان کو زمین و آسمان میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی آیتیں دکھا دیں گے، اور اس وقت تک دکھائیں گے جب تک کہ ان کے اوپر واضح نہ ہو جائے کہ حق یہی. یعنی حق کو واضح کرنا اللہ پر واجب ہے. یہ تھوڑی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں نے معجزے دیکھ لیا، ہم تو اب پیدا ہوئے ہم نے تو دیکھا نہیں. تو اب ہمارے زمانے میں کیا معجزہ ہے؟ ہماری کیا خطا ہے؟ تو ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں کیا معجزہ ہے؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں جو معجزات ہیں، جی ہاں، اب یہ ایسا کر لیں کہ ہماری گفتگو طویل ہو گئی ہے، ہم اگلی نشست اسی مقام سے شروع کریں آپ کے اسی سوال سے کہ آج ہمارے سامنے معجزات کہاں ہیں، کیسے ظاہر ہو رہے ہیں، آیا ظاہر ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں. اور یہ جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ ہم اتنے معجزے دکھائیں گے اور سب کو دکھائیں گے، پرانے زمانے کے لوگوں کی بات نہیں ہے. جتنے لوگ مکلف ہیں کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے، قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا وہ مکلف ہے کہ پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھے. اب جو پہلے تھے انہوں نے تو معجزہ دیکھ لیا، ہم نے دیکھا نہیں، تو یہ کیسے ہمارے ساتھ انصاف تو نہیں ہوا؟ یہ اللہ ہمیں بھی معجزہ دکھائے. یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو ناانصافی کہ رسول کی موجودگی میں ان کے باحیات ہوتے ہوئے، ان کے سامنے معجزات ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اور 1400 سال کے بعد اب میرے پہ یہ وہ ہے بار کہ میں رسول کو بھی مانوں، ان کے اوپر جو معجزے میں نے سنے ہیں، کتابوں میں پڑھے ہیں، قرآن میں پڑھے ہیں، ان کو بھی میں مانوں، اور مجھے کوئی معجزہ نہ نظر آئے اس وقت. وہ معجزے کے بارے میں آپ بتائیں گے اگلے پروگرام میں. جی ہاں، یہی تو ناانصافی ہو جائے گی نا. تو ہمیں تو معجزہ نظر آنا چاہیے. ہمیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اگر مجھے امام ہی نظر نہیں آ رہا میرا تو اس کا معجزہ کیا نظر؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم تو دکھاتے رہیں گے معجزے، اور تم کو اب اس وقت تک دکھائیں گے جب تک کہ حق واضح نہ ہو جائے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم نہ مانیں،
لیکن حق کو ہمارے اوپر واضح کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے. سورہ نمل میں ایک عجیب آیت ہے, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا, کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو سب اللہ کے لیے ہے اور بہت جلد وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھائے گا, یعنی معجزے دکھائے گا, آیتیں دکھائے گا, اور وہ ایسی آیتیں ہوں گی جنہیں تم پہچانتے ہو. اب دیکھیں قرآن کی آیتوں کو آدمی پہچانتا نہیں ہے, پہچانتا کس کو ہے؟ شکلوں کو پہچانتا ہے, انسانوں کو پہچانتا ہے. کچھ انسان ہیں جن کو آیتیں کہا گیا, جیسا کہ ہم نے وہ سورہ یونس کی آیت پڑھی تھی کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ. تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, آیت تو آئے گی. تو ایسی آیتیں, ایسے معجزات تو پروردگار عالم نے رکھے ہیں اور وعدہ کیا. وہ کون سی آیتیں ہیں جو آئیں جن کے لیے اللہ امت سے کہہ رہا ہے کہ تم پہچان لو گے؟ ابھی نہیں آئیں, وہ آئیں گی ہمارے سامنے تو ہم پہچان لیں گے. لیکن مولانا میری بات گزارش سنیے نا, جو امام زمانہ کی غیبت میں جانے کے بعد سے آج تک جن کا انتقال ہو گیا, وہ کیسے دیکھیں گے وہ معجزہ, وہ آیت کیسے دیکھیں گے, وہ انتظار کیسے کریں گے؟ دیکھیے ہم رات دن معجزات دیکھتے ہیں اور یہ تسلسل معجزات جاری و ساری ہے. پروردگار عالم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہر زمانے میں اپنی ہدایت کو اسی طرح جاری رکھے, اسی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھی. جیسا کہ ہم نے اس میں نبوت کی تقریروں میں کہا تھا یا امامت کی ابتدائی تقریروں میں کہا تھا کہ اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں آنے والی ہدایت کی آب و تاب آپ کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے اور گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے تو پھر ختم نبوت کیسے واقع ہوگا؟ ختم نبوت تو جبھی واقع ہوگا کہ آپ کی نبوت کی آب و تاب ختم ہی نہ ہو, تاکہ دوسرے نبی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو وہ آب و تاب امامت کے ذریعے قائم ہے اور امامت کے ذریعے تسلسل معجزات قائم ہے. اب اس میں ہم اس وقت صرف ایک جملہ کہہ دیں جس کی تفصیل انشاءاللہ. 1280 سال سے تو غیب امام ہی غیب ہے, تو معجزہ کہاں سے نظر آئے گا اس کا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو امام غائب ہونے کے باوجود امام کے معجزات بہت زیادہ ہیں. ہمارے ایک بڑے مشہور عالم ہیں سید ہاشم بہرانی, انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے مدینۃ المعاجز, معجزوں کا شہر. اس میں 14 معصومین علیہ السلام کے اور ان ہستیوں کے کہ جو ان سے وابستہ ہیں معجزات کا تذکرہ کیا ہے. اس میں امام زمانہ کے بہت معجزات بیان کیے ہیں, اور ہم یا آپ یا وہ لوگ کہ جو امام کی غیبت کے باوجود امام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, اور امام کی غیبت کا مطلب امام کی غیبت نہیں سمجھتے بلکہ اپنی نظر کا قصور سمجھتے ہیں, وہ امام کے وجود کو اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ اپنے وجود سے زیادہ ہم امام کے وجود کو محسوس کرتے ہیں. اور کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ وہ معجزات اور آیات کے ذریعے ہی محسوس کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ امام کی غیبت کی وجہ سے, کیونکہ فیض امامت اتمام تک نہیں پہنچا ہے جب تک ظہور نہ ہو جائے, اس لیے پروردگار عالم نے بھی ایک عجیب اہتمام کیا ہے, ایک امام کا انتخاب کر کے اس کی شہادت کو حیات بنا دیا. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کے اور آج تک بلکہ امام کے ظہور تک پروردگار عالم نے کربلا کو معجزہ بنا دیا, خون حسین کو اتنا تازہ کر دیا کہ جہاں کہیں خاک کربلا ہو روز عاشورہ وہ خون سے رنگین ہو جاتی. اور اس طریقے سے معجزات
کا तसलसल जो है वो परवरदिगार आलम ने तमाम आइम्मा के जरिए जारी रखा है और ख़ास तौर पर इमाम हुसैन के जरिए। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि हर ज़माने में आपको ऐसे लोग मिलेंगे इन्होंने उन मोजज़ात और करामात को देखा हो जो क़ब्र इमाम हुसैन से, ज़िक्र इमाम हुसैन से, लवाज़िम आज़ादारी से ज़ाहिर होते हैं और इतने ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं कि हम नहीं समझते कि कोई भी मोमिन ऐसा हो जो ये कहे कि हमने नहीं देखा या हमारे सामने नहीं आया। इतने मोजज़ात हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस वाक़े को छुपाने के लिए पूरे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हों, उससे नस्लें मुतासिर होती चली हैं। यानी वाक़ाए ज़िक्र हुसैन खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये काम अल्लाह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो ये एक तफसीली बहस है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह तसलसुल मोजज़ात जारी और सारी। सही है। अच्छा, अब वो सवाल एक जो है वो जरीन का वो पेंडिंग है मौलाना, उसका जवाब भी आपको एक ना दिन, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक ना एक दिन देना है कि इमाम की गैबत में हम उनसे हिदायत किस तरह हासिल करें या किस तरह कर रहे हैं हिदायत या जी हाँ, वो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में आ जाएगी, बहुत हद तक आ जाएगी। ठीक है। इस गुफ्तगू में बहुत हद तक आ जाएगा और उसके बाद फिर जब खुसूसी गुफ्तगू इंशाल्लाह इमाम ज़माना पर करेंगे और रजत तक पहुंचेंगे तो फिर बहुत सी चीजें और वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छी बात है। किसी के पास सवाल है तो आप कर लें, बराए मेहरबानी अगर आपके पास सवाल है तो अपना हाथ बुलंद करें। मौलाना, एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रहा था, ये इमामत के मौजू से हटके है, लेकिन ये एक बहुत मशहूर रिवायत हजरत अली से मंसूब की जाती है कि उन्होंने कहा कि जब तुम किसी के साथ भलाई करो तो उसके शर से बचो। तो इसकी कुछ तशरीह, कुछ इसकी कैसे, इसका क्या मतलब है और ये इसका ये क्यों इसका वो आउटकम ये है कि जी अगर किसी के साथ भलाई करो, ये ऐसे ठीक भी है उनसे मंसूब? नहीं, ये इस रवायत के बारे में शक है कि ये मौला का कौल है। अच्छा। अक्सर उलमा इसको मौला का कौल नहीं मानते। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि जो लोग उसको मानते हैं वो उमूमन ये कहते हैं कि आम मुशाहिदा है कि इंसानों की बड़ी तादाद ऐसी है कि जो अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाती है या नजरअंदाज करती है, लेकिन बहरहाल ये लगा बंधा कायदा नहीं है। और दूसरी चीज एक ये है कि भाई शर से इंसान कैसे बचेगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि नेकी ना करे। तो ये मासूम का कौल मुश्किल ही है कि हो, मुश्किल ही है वो, मुश्किल है कि ये मासूम का कौल। हाँ हाँ। हालांकि वो अगर ये उन पे सादिक आता है कि उन्होंने इतनी भलाई करी लेकिन वो शर से फिर भी नहीं बच सके, लोगों को इतनी ज्यादा भलाई करते रहे। हाँ नहीं, ये जरा मशकूक है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। किसी के पास सवाल है और तो कर लें भाई आप हजरात खवातीन, और अगर नहीं है तो फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और फिर मौलाना साहब इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर, अब इसको जरा रमजान से पहले पहले इमामत के मौजू को समेटना है मौलाना साहब। तो दो तीन ही प्रोग्राम रह गए हैं रमजान से पहले, तो रजब का महीना तो तकरीबन अब आधे ज्यादा हो ही गया। जरीन के पास सवाल है जी, फरमाइए मैडम। वालेकुम। आज आवाज ये बहुत ज्यादा वो रुक के आ रहा था इंटरनेट, तो मैं शायद कुछ मिस भी कर गई हूँ। तो सवाल ये कि आपने कहा कि मोजात तो आजकल भी हो रहे हैं, तो मोजात का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह की प्रेजेंस या अल्लाह हक जो है उसको पहचानवाना है ना। जी हाँ, अल्लाह के दीन की हक्कानियत जो है वो हर जमाने में साबित होती रहे। जी जी। तो आजकल तो इस तरह के भी मुआवजात हो रहे हैं जो कि लोग कर रहे हैं, जो मतलब जो आजकल कायनात के बारे में जो टेलीस्कोप हैं और ये वो, उससे भी तो बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं जो कि पहले कुरान में जिक्र है, लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन अब लोग जो हैं उसको अपनी आंखों से देख सक रहे हैं। तो उनको भी मौजूदात की जिम्र में डाला जाएगा या नहीं? इंटरनेट रुक गया था। मौलाना आवाज आ रही है आपको?
نہیں سوال ان کا پھر ریپیٹ کر دینا کہ بھائی ہیومن ایفرٹ سے آپ نے سائنس میں اور ادھر ادھر اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ڈسکوری میرے خیال تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تو ڈسکوری تو معجزہ نہیں ہے نا. اگر آپ کو کچھ پتا نہیں تھا آپ کو پتا لگ گیا تو اٹس ناٹ اے معجزہ. نہیں معجزہ ان دا سینس کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی آیات جو ہیں وہ نظر آنے لگی, تو کیا وہ بھی معجزات کی اس میں آتا ہے ڈیفینیشن میں یا نہیں, یہ میں پوچھ رہی ہوں. یہ پوچھ لیتے ہیں مولانا صاحب سے. اب تو ان کا کنیکشن ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا ہے. بہرحال خواتین حضرات میرے خیال ہے اب اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کا شاید انٹرنیٹ کنیکشن ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ ان کی پہلے تو تصویر آ رہی تھی, وہ بھی نہیں آ رہی. تو اس سلسلے کو گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ شامل ہونے کا, اور پروگرام دیر سے شروع کرنے کی معذرت چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو مسئلے مسائل کنیکشن کے اور انٹرنیٹ کے ہیں وہ رہتے ہیں اپنی جگہ. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, اور اگلا پروگرام ہوگا اب 5 تاریخ کو انشاءاللہ, 5 مارچ کو کریں گے اگلا پروگرام. ٹھیک ہے, اچھی بات. خدا حافظ. خدا حافظ, بہت شکریہ.